بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کتاب کے پہلی جو کتاب ہے کتاب وحی کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، اور جو دوسری کتاب ہے کتاب الایمان، اس میں بھی الحمدللہ ہم نے 39 احادیث کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 40 سے اپنی مطالعے کا آغاز کریں گے۔ حدیث نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننھیال میں اترے جو انصار تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز کر کے پڑھی ہے، مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کے وہ لوگ بھی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی بہت خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار گزرا۔ زہیر اقراوی کہتے ہیں، ہم نے اسے ابو اسحاق نے برہ سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے جو مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ بِإِيمَانِكُمْ، البقرہ سورہ نمبر 143۔ حدیث نمبر 41۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقیناً وہ خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہوں کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ حدیث نمبر 42۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گناہ تک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا۔ حدیث نمبر 44۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر خیر ہے۔ دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا، اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابان نے بھی روایت
قطادہ بواسطہ انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ آیت نمبر 45۔ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 46۔ نجد والوں میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، اور ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا۔ جب معلوم ہوا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ تو اس نے کہا، بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اور تو کوئی روزے مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا بیان کیا تو کہنے لگا، بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا اور یوں کہتا جاتا تھا، قسم اللہ کی میں نہ اسے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ حدیث نمبر 47۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن کی فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا، اور ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ۔ اور جو شخص جنازے میں نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان مؤذن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا، ہم سے اوف نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی روایت کی طرح۔ حدیث نمبر 48۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 49، اور یہ آج ہم کی متعلق کی آخری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے تو لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتاؤں،
اور فلاں آدمی لڑ پڑے تو میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہے۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اس کتاب کا مکمل مطالعہ کریں گے، اور اس کتاب کی کل 58 حدیثیں ہیں، اور ابھی تک ہم نے 48 حدیثوں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔